بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج رمضان کا 5واں روزہ اور ہفتے کا دن ہے۔ اللہ والو، آج جو بندہ رمضان کے 5ویں روزے یا رحمان اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے رب کریم سے جو بھی مانگے گا، رب کی ذات آپ کے نصیب میں لکھ دے گی۔ اللہ والو، ماہ رمضان کے مہینے کی قدر و قیمت تو ہر کوئی جانتا ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو ہر حاجت سے نوازا جاتا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے، جب کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کے رب سے مانگتا ہے اور خالی جھولی لے کے اٹھتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے۔ یعنی رب فرما رہا ہے کہ میں شرمندہ ہوتا ہوں جب کوئی بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگتا ہے اور میں اس بندے کو خالی ہاتھ اٹھا دوں۔ اللہ والو، رب کی ذات مانگنے والے کو پسند کرتی ہے۔ رب مانگنے والے کی جھولیاں بھر دیتا ہے۔ رب مانگنے والے کو خوشیوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج 5 رمضان ہفتے کے دن یا رحمان اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا ایک خاص اور شرطی عمل لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اور جو بندہ رمضان کے 5ویں روز ہفتے کے دن پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل بآسانی کر سکتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں رب کریم ہر کسی کو نمازوں کی توفیق دے دیتا ہے، ذکر و اذکار کی توفیق دے دیتا ہے۔ ہر کوئی صبح سحری کرتا ہے، شام افطاری کرتا ہے، ہاتھ اٹھا کے رب سے خزانے لوٹتا ہے۔ لیکن آج 5ویں روزے کا ایک ایسا مستند خاص اور شرطی عمل لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر کے حالات بدل جائیں، جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، جو چاہتا ہے کہ اس کے منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جائے، تو 5 رمضان ہفتے کے دن یا رحمان اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے ایک بار پڑھ کے دیکھیے گا۔ آپ توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتانے لگا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص۔ اگر آپ کے ویڈیو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھنے سے اول کا کوئی حصہ بھی چھوٹ گیا، وظیفے کی کوئی خاص بات آپ سے مس ہو گئی، تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے وظیفہ ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ یہ موقع میرے بھائیوں بار بار نہیں آئے گا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ آج آپ تھوڑا سا وقت اچھے طریقے سے نکال کر اس وظیفے کو دے دو، اس وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لو۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے یہ دیے ہوئے چند منٹ ضائع نہیں جائیں گے۔ بعد میں آپ نے جو کچھ کرنا ہوگا کر لینا، لیکن آج بہتر یہی ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھ لی جائے، کیونکہ رمضان کا 5واں روزہ سال میں ایک بار آتا ہے اور پورا سال پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج ویڈیو مکمل دیکھ لی جائے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں رب کو یا رحمان سے پکارتا ہے تو میرا رب ایسے رحم فرماتا ہے کہ مانگنے والا مانگ مانگ کے تھک جاتا ہے۔ رب کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس کا چاند نکلتے ہی جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ہم اس دنیا میں محنت و مشقت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم مرنے کے بعد جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہم اپنی آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے رب کریم کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم رب کی رضا سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ والو، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اپنے ساتھ خوشیاں لے کے آتا ہے، اپنے ساتھ بخشش کا سامان لے کر آتا ہے۔ رمضان المبارک کے 3 عشرے میں پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ، دوسرا عشرہ گناہوں سے بخشش کا اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے بچنے کا عشرہ ہے۔ ابھی رمضان کا پہلا عشرہ ہے، رمضان کا 5واں روزہ ہے۔ جو لوگ رمضان کے 4 روزے کو کسی بھی وجہ سے، کسی بھی غلطی کوتاہی لاپرواہی کی وجہ سے وظیفہ نہ پڑھ سکے، وہ رمضان کے 5ویں روز کا یہ خاص عمل پڑھ لیں۔ اللہ والو، روزانہ کی بنیاد پر مستند اور خاص اعمال آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ ایسے اعمال ہیں، یہ ایسے شرطیہ کلمات ہیں۔ اکابرین کا کہنا ہے کہ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں ان خاص اعمال کو پڑھتا ہے، خاص مقصد کے لیے پڑھتا ہے، تو رب کی ذات بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا کر دیتی ہے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے، فرشتے آسمان سے رزق اور دولت خزانے لے کے آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ ہے کوئی رب کریم سے مانگنے والا، ہے کوئی اپنی خواہشات کو پورا کرانے والا، تو آج 5 رمضان ہفتے کے دن یہ وظیفہ صرف ایک بار چلتے پھرتے پڑھ لو۔ اللہ والو آپ چاہیں نمازیں
صبح نماز تہجد کے وقت پڑھ لیں، سحری کے وقت پڑھ لیں، نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان میں رہتے ہیں، انڈیا میں، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ماہ رمضان کا 5واں روزہ آ جائے تو آپ نے یا رحمان اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وقت پتہ نہیں اگلے سال رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، اب موقع مل رہا ہے تو کیوں نہ رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرا لیا جائے۔ اگر آج یا رحمان اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جائے، پورے سال کی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ بڑا بدقسمت ہے، بڑا بدبخت ہے وہ بندہ۔ جبریل فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے، جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنے رب کو راضی نہ کر پائے، جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی حاجات کو پورا نہ کر پائے۔ اس پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین کی دعا پہ آمین کہا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمین اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی وہ بندہ بدبخت ہے، وہ بندہ رمضان کے مہینے میں رب کو راضی نہیں کر پاتا، رمضان کے مہینے میں اپنی حاجات کو پورا نہیں کر پاتا، رمضان کے مہینے میں اپنی بخشش نہیں کروا سکتا۔ ویسے تو رمضان کی ہر گھڑی رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں، لیکن آج اپنی بہنوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو ہر وقت پریشان رہتے ہیں، تنگ دست رہتے ہیں، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ آج کا وظیفہ میری یتیم بیواؤں ماؤں کے لیے ہے، جو سفید پوش لوگ ہیں، جو اپنی عزت کی خاطر بھوکا رہنا تو پسند کر لیتے ہیں، لیکن رب کی رضا کی خاطر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ آج میری تمام دکھیاری بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ رمضان کے 5ویں روزے اور ہفتے کے دن یا رحمان اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ عمل بہت آسان ہے آپ کی آسانی کے لیے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی غلطی کوتاہی کی وجہ سے یہ موقع، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہاتھوں سے نکل جائیں۔ اللہ والو، ماہ رمضان کے مہینے میں آپ جو پڑھتے ہیں، جتنا پڑھتے ہیں، جیسا پڑھتے ہیں، ہر کسی کو پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن آپ نے رمضان کے 5ویں روزے یا رحمان اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ خاص وظیفہ ایک بار لازمی پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ آپ اتنے کامیاب ہو جائیں گے کہ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے رب کریم سے جو بھی مانگتے چلے جائیں گے، آپ کی ہر حاجت پوری ہوتی چلی جائے گی۔ اب اگر کوئی رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، رمضان میں قبولیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، رمضان کے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، تو 5 رمضان ہفتے کے دن پورا دن پوری رات موجود ہے۔ کسی بھی وقت سحری میں پڑھ لو، افطاری میں پڑھ لو، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لو۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر جہاں موجود ہے، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، بس جہاں جسے وقت ملتا ہے آپ نے 5 رمضان ہفتے کے دن یا رحمان اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ تو دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ ان بہن بھائیوں کا بھی بھلا ہو سکے۔ اس طرح اس کار خیر میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے گا، اور میں ایسے بہت سے وظائف رمضان کے مہینے میں آپ کے حوالے کرتا رہوں گا۔ اب کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ میں رمضان کے 5ویں روزے کی خصوصی دعا کرتا ہوں، لاکھوں لوگ اس دعا میں شرکت کر رہے ہیں۔ اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنا نام ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین کے ساتھ ضرور لکھیے گا۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ لاکھوں لوگوں تک یہ ویڈیو جائے گی، پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی نیک جائز حاجات پوری ہو جائے، ہم سب کی بخشش ہو جائے، ہم سب سے رب راضی ہو جائے۔ میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ آج تیرے محبوب کی امت کا مہینہ ہے،
آج ہمارا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما دے، رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، رمضان میں نماز قائم کرنے کی اور روزے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تو دلوں کے راز خوب بہتر جاننے والی ذات ہے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نرینہ اولاد عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں ختم فرما۔ مولا تو دلوں کے راز خوب بہتر جانتا ہے، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرما۔ آج جو کوئی تنگ دست بیٹھا ہے، آج جو کوئی قرض دار بیٹھا ہے، رب کریم رمضان کے مہینے کی برکت سے آج ہم سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما، مجھ سمیت ہم سب پہ اپنی خصوصی نظر کرم فرما، ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما، آمین۔ دوستو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنا پورا نام ضرور لکھیے گا، اس طرح آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی۔ اب فوری طور پر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اب توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھ رہے ہوں۔ دوستو اس ویڈیو کا ایک کے نقطہ ایک کے بعد بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کی ویڈیو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھنے سے عمل کا کوئی حصہ یا وظیفے کی کوئی خاص بات آپ سے مس ہو گئی تو پورا سال آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ بہتر یہی ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھ لی جائے، کیونکہ رمضان کا 5واں روز سال میں ایک بار آتا ہے، پورا سال پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیوں، درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد ہر انسان کا الگ ہے، کوئی رزق چاہتا ہے، کوئی کرائے کا مکان پہ رہتا ہے، ذاتی گھر چاہتا ہے، کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، کوئی شادی چاہتا ہے، کوئی گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، کوئی اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتا ہے، کوئی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، کوئی ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے اور نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے۔ تو آج جس کا جو دل کرتا ہے مانگ لو۔ رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ روزے کی حالت میں سحری میں پڑھ لو، افطاری میں پڑھ لو، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لو، چلتے پھرتے پڑھ لو۔ اپنے مقصد کو ذہن میں لازمی رکھنا، کیونکہ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران جو مانگو گے مل کے رہے گا انشاءاللہ۔ اگر میرے رب نے چاہا اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ جب بندہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں توجہ اور دھیان کے ساتھ آنکھیں بند کر کے یوں محسوس کرو کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، اب آپ رب کریم کے سامنے جھولی پھیلا کے بیٹھے ہیں، آپ عاجز بن کے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو رب کریم کا وہ نام ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے 5ویں روزے کی حالت میں یا رحمانو پڑھتا ہے تو رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے۔ رب فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے اور اس کے منہ سے آنے والی جو بو ہے وہ مجھے اتنی پسند ہے، یہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ رب کریم آپ کے منہ سے نکلنے والی بو کو بھی بہت پسند فرماتا ہے، تو روزے کی حالت میں یا رحمانو کا ذکر کرنا رب کو کتنا پسند آئے گا۔ اللہ والو، آج خوش قسمت ہے، مقدر والا ہے وہ بندہ جو آج یا رحمانو کو پڑھے گا۔ یہ رمضان کا 5واں روزہ ہے، پہلا روزہ بھی گزر چکا، دوسرا روزہ بھی گزر چکا، تیسرا اور چوتھا بھی گزر گیا۔ اب وقت لاپرواہی میں مت گزارنا، شعبان بھی گزر گیا، رمضان آ چکا ہے، اب آخری موقع ہے، یہ وقت قبولیت کا ہاتھوں سے جانے مت دینا۔ آپ نے یا رحمانو کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آپ نے یا رحمانو کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھتے دوران آپ نے نہ تو کسی سے کوئی بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ توجہ کے ساتھ یا رحمانو 1 بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ توجہ دھیان خلوص نیت کے ساتھ یا رحمانو پڑھنا شروع کیجئے۔ رب کی ذات آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی، وہ ذات جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، جو کریم بھی ہے، جو جب دینے پہ آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کے عطا فرما دیتی ہے،
یا رحمانو پڑھنے سے رب کا ایسا کرم ہو جائے گا کہ آپ تو کیا آپ کے رشتہ دار ہمسائے بھی حیران رہ جائیں گے کہ ایسا کیا کرم ہو گیا۔ اللہ والو، اگر کوئی کھلی آنکھوں سے کمالات دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی کھلی آنکھوں سے رمضان کے معجزات دیکھنا چاہتا ہے تو رمضان کے 5ویں روز یا رحمانو کو ہاتھ کی انگلیوں پہ 11 بار پڑھ لینا اور توجہ کے ساتھ پڑھ لینا۔ 11 بار یا رحمانو پڑھتے دوران دل میں جو مانگ سکتے ہو مانگ لینا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ یا رحمانو پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گرد ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا، جو آپ مانگتے چلے جاؤ گے فرشتہ آپ کے مقدر میں لکھتا چلا جائے گا، اور وہ فرشتہ رب کے حکم سے آتا ہے۔ اللہ والو، میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر کسی کو بازو سے پکڑ کے مسلح پہ بٹھاتا کہ میری تمام دکھیاری بہنیں، مائیں، بزرگوں سے گزارش ہے کہ رمضان کے 5ویں روزے کا یا رحمانو کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ انشاءاللہ آپ جو بھی مانگیں گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ یا رحمانو پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ دوستو، اس لیے آپ کو اس طرح سمجھا رہا ہوں کہ آپ میں سے میرے کسی بھی بہن بھائی سے چھوٹی سی بھی غلطی کوتاہی نہ ہو جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ رمضان کے مہینے میں یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ میرے بتانے میں سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے، لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف چند منٹ لگیں گے۔ آپ چند منٹ کے اندر آسانی سے پڑھ لیں گے۔ رمضان کے مہینے میں شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ رب کریم صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ میں بڑے بڑے وظیفہ پڑھ چکا ہوں، جو بہنیں کہتی ہیں بڑے بڑے اعمال کرنے کے باوجود، جو بھائی کہتے ہیں کہ در در کی ٹھوکریں کھانے کے باوجود بھی کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں، بیٹی کے رشتے تک نہیں آتے، رکاوٹیں ہٹنے کا نام نہیں لیتی، تو آج میری ان سے گزارش ہے کہ ہفتے کے دن آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار جلدی سے پڑھ کے جان نہیں چھڑا لینی۔ آپ نے یہ یاد رکھیے گا، 5 رمضان کے 5ویں روزے کا خاص عمل ہے۔ 7 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے چلے جائیں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہترین طریقے سے جانتا ہے۔ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے چلے جائیں۔ آج اگر اللہ والو، اگر تو دولت سنبھال سکتے ہو، اگر تو آپ کے پاس دولت اور پیسہ رکھنے کی جگہ موجود ہے، تو رمضان کے 5ویں روزے یہ وظیفہ پڑھ لینا، کیونکہ رمضان کے 5ویں روزے ہفتے کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ رمضان کے 5ویں روزے رب کریم سے یہ وظیفہ پڑھ کے جو مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، جیسے بھی مانگتا ہے، رب کی ذات جھولیے بھر بھر کے نوازتی ہے۔ وہ ذات جب دینے پہ آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کے عطا فرما دیتی ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ وظیفہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 7 بار پڑھ کے رب کو راضی کر لیا تو فوری طور پر ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے جو ہر کسی کو زبانی یاد ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، زیادہ سے زیادہ تسبیحات اور اعمال کرے۔ تو آج ایک ایسا چھوٹا سا وظیفہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جس کے کمالات تو بہت زیادہ ہیں، جس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ ایک قرآن مجید کا ثواب جلد چاہتے ہیں تو 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجئے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اور آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ سورہ اخلاص میں رب فرماتا ہے کہ رب ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ رمضان میں اپنی نیکیوں کا پلڑا بھاری کرنا چاہتے ہو، جلد زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنا چاہتے ہو، جلد اپنی ہر حاجت کو پورا کرانا چاہتے ہو، جو لوگ فوراً کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں، وہ یا رحمان لا حول ولا قوت الا باللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آخر میں سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
آپ نے سورہ اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے رب کی ذات ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب دیتی ہے۔ اور جب کسی بندے کو بیٹھے بیٹھے ایک قرآن مجید کا ثواب مل جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ سے گناہوں کی بخشش ہو جائے، یا رحمانو سے رب کی ذات اپنا رحم و کرم فرما دے، پھر دنیا کی کون سی طاقت ہے آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے؟ بڑا خوش قسمت ہے، بڑا مقدر والا ہے وہ بندہ جو آج رمضان کے 5ویں روزے ہفتے کے دن یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے کے طریقے سے پڑھے گا۔ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے اور میرے بتائے کے طریقے سے پڑھنا ہے، مانگنا رب سے ہے۔ انشاءاللہ اگر میرے رب کی رضا آپ کے شامل حال ہوئی تو مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر شے ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج صرف چند منٹ کا یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اللہ والو، آپ رمضان کے 5ویں روزے میں صبح سحری کے وقت پڑھ لیں، نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد، حتیٰ کہ افطاری میں بھی یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے، کیونکہ آج یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھتے دوران جس کی جو حاجت جو ذہن میں رکھ کے بیٹھو گے وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ عمل مکمل ہوتے ہی آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک رب کریم کے پیارے محبوب پر لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، اور فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، کیونکہ بعض اوقات بڑے بڑے اعمال اور وظیفے ضائع ہو جاتے ہیں صرف گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے۔ سچی توبہ کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے رب کریم سے ضد کر کے مانگنا، پھر اتنا مانگنا کہ رب کریم تجھے تیری عظمت کا واسطہ، آج تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے رب کی عظمت کے مطابق مانگنا کہ تو آسمانوں اور زمین کو سنبھالنے والی ذات ہے، تو پتھر میں کیڑے کو غذا دینے پہ قادر ہے، آج ہماری نسلوں تک رزق اور دولت کو فراوان کر دے، آج ہمارے تمام مسائل کا خاتمہ کر دے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض والوں کو قرض سے نجات عطا فرما۔ کسی بھی مقصد کے لیے رمضان کے 5ویں روزے ہفتے کے دن یا رحمانو اور لا حول ولا قوت الا باللہ اور سورہ اخلاص کا یہ خاص وظیفہ پڑھیے گا۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کے کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین اکرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔